أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج کی یہ صورت لم یکن الذین کفروا، جس کو سورۃ البینہ نام دیا جاتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس صورت کے بارے میں جانیں گے۔ دیکھیے، یہ ایک سلسلہ ہے پورا جو سورہ علق سے شروع ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، یعنی پہلے اقرأ بسم ربک الذی آتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے، قرآن کریم میں ترتیب جو ہے وہ سیدھی رہتی ہے۔ پہلے اقرأ بسم ربک الذی، اس کے بعد آئے گی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد آئے گی لم یکن الذین کفروا۔ دیکھیے کہ اقرأ بسم ربک الذی، یہاں سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ آئی ہے اس صورت کے بعد، یعنی ترتیب کے اندر قرآن کریم میں جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس کے بعد انا انزلناہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل تو کیا، لیکن یہ کب کیا ہم نے، تو اس صورت کے اندر وہ ہے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے یہ سورہ بینہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا، اس کے ساتھ رسول کو بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ تو پورا ایک سلسلہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی میں قرآن نازل کیا گیا، انا انزلناہ میں قرآن کب نازل کیا گیا، اور سورہ بینہ میں یہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ ایک رسول کو بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی۔ روشن دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا ہے، یعنی یہ لوگ اپنی مستیوں میں مست تھے، غیر اللہ کی پوجا میں مست تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ اہل کتاب اور جو یعنی یہودی اور عیسائی جو تھے وہ بھی اپنے اصل مذہب سے ہٹ چکے تھے، چونکہ ان کی جو صحف تھے، ان کی جو کتابیں تھیں، ان میں تحریف ہو چکی تھی۔ تحریف یعنی چینجنگ ہو گئی تھی ان کے اندر، تو وہ بھی اپنے اصلی دین پر باقی نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے اور اپنے اعمال سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل آ جائے۔ روشن دلیل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی پاک آیات پڑھ کر سنائے، اور فیہا کتب قیمہ، وہ پاک آیتیں اور وہ پاک صحیفے کیسے ہوں کہ جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ کتب قیمہ، سیدھی سچی تحریریں جن میں لکھی ہوئی ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کس قدر رحم فرماتے ہیں اس امت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے لوگوں کو راستہ بتلانا۔ لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ اس سیدھے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں، ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو مسلمان کر دے۔ دنیا کے تختے پر کوئی ایسا شخص نہ رہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے، جو اللہ کو ایک نہ مانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
وعلی اللہ قصد السبیل، کہ اللہ کا کام سیدھا راستہ دکھانے کا ہے. ان علینا للہدی، کہ ہمارا کام ہے راستہ دکھلانا، باقی اس پر چلنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے، وہ لوگوں کا کام ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کو جو کتابیں دی تھی اور جو صحیفے نازل فرمائے تھے ان میں تحریف ہو چکی تھی. تو اگر کوئی نئی کتاب نازل نہ کی جاتی، کوئی دوسرا رسول نہ بھی بھیجا جاتا، تب بھی وہ اللہ سے یہ عذر نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں تو تحریف شدہ کتابیں ملی ہیں، ہم تو جو ہے صحیح عبادت نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمارا کیا قصور، ہمیں تو سچی تعلیم نہیں پہنچی ہے. تو وہ یہ عذر نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک نبی کو بھیجا اور باقاعدہ قرآن کریم کو بھیجا، جس قرآن کریم میں کبھی تا قیامت چینجنگ اور تحریف نہیں ہو سکتی. یہ کیوں بھیجا؟ اب تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی اصلی کتاب نہیں ہے، وہ یہ عذر نہ کر دیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سچی کتاب تھی نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت تمام کی ہے ان پر، حجت تمام کی ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے تمہاری ہدایت کا پورا پورا انتظام کر دیا، اب تمہیں سمجھنا ہے. اسی لیے آگے صورت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی ہے کہ وہ سچی عبادت کریں، خالص ہو کر عبادت کریں. اب جو عبادت نہیں کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا، وہ اس پوری صورت میں بیان کیا گیا ہے. آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، جو اہل کتاب تھے یہودی عیسائی، کہ وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے اس کے بعد جب کہ ان کے پاس روشن دلیل آئی. روشن دلیل یعنی رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول جب تشریف لائے تبھی وہ الگ الگ ہوئے ہیں، تبھی وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہیں، ورنہ وہ سب لوگ ایک تھے. یہودی اور عیسائی یہ مانتے تھے کہ ہاں ایک رسول آنے والا ہے، ان کی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ایک رسول آئے گا اور فلاں جگہ بھیجا جائے گا، اس کی علامات یہ ہوں گی، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، تو سب کو معلوم تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تب کچھ لوگوں نے الگ طریقہ اختیار کر لیا، یعنی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. تو اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو اہل کتاب تھے یہ الگ الگ ہی اس وقت ہوئے جب ان کے پاس روشن دلیل آئی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی خالص ہو کر، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے عبادت کریں اور یکسو ہو کر عبادت کریں. یعنی جو پچھلی کتابیں تھیں آسمانی کتابیں، ان میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے دین کو اس کے ساتھ خالص کر کے اور یکسو ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی سیدھی سچی امت کا راستہ ہے، اس کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سیدھی سچی امت کا راستہ عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ اور یکسو ہو کر. کس قدر بڑی اہمیت ہے اخلاص کی اسلام میں. کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. ایک جگہ حکم ہوا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو بالکل خالص کر کے. اور ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے آرڈر دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں بالکل خالص ہو کر. حدیث شریف میں بھی اس طرح کے مضامین آئے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہارے فیس کو، تمہارے چہروں کو، تمہاری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ.
بلکہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ فلاں شخص بڑا باڈی بلڈر ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے ڈر جائیں گے، یا جو ہے اس سے خوف کھا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یا پھر اس کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ جیسے ہم زیادہ امپورٹینس کس کو دیتے ہیں؟ کسی کی باڈی وغیرہ اچھی ہو یا شکل و صورت اچھی ہو تو اس سے تمیز سے ہی بات کرتے ہیں، اس سے تھوڑا ادب سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اہمیت نہ تو شکل و صورت کی ہے نہ باڈی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اہمیت ہے تو دل کی ہے۔ دل کے اندر آپ کے کیا ہے؟ آیا اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، بالکل چھوٹی سی، گویا ایک سینٹینس ہے، ورڈ ہے پورا، اس کے اندر پورے کی پوری کتاب گویا آ گئی ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جامع الفاظ میں ایک بہت بڑی پرابلم کو سولو کر دیا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے، کوئی آپ سے پوچھے کہ ذرا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز کون ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، تو اگر یہ آیت آپ کو یاد نہیں ہے یا یہ ذہن میں نہیں ہے تو آپ لمبی چوڑی تقریر کریں گے، یا کم سے کم 10-5 خاصیت تو آپ بتائیں گے ہی، کہ جو مستقل اللہ کی عبادت کرتا ہوا آیا ہو، جس نے نماز نہ چھوڑی ہو، جو مستقل روزے رکھتا ہے ہو، جس نے ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، جو صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، جو غریبوں کو کھانے کو دیتا ہو، جو راستے میں سے تکلیف بھی ہٹاتا ہو، یا جو صدقہ جاریہ کرتا ہو، یا طرح طرح کے کسی نے یا پھر اپنی ذات سے کسی نے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، تو ایسا شخص اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ تو کافی لمبی چوڑی تقریر کرنی پڑے گی، لیکن اگر یہ آیت ہمارے ذہن میں ہو تو ایک ہی ورڈ میں یہ تمام تقریر آ جائے گی۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ان اکرمکم، بے شک تم لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ ریسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کا ہے وہ کون ہے؟ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے والا ہے۔ تقویٰ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح جانوروں سے یا سانپ بچھو سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ کا لحاظ کیا جائے، اللہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس حکم کو بجا لایا جائے۔ تو کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اخلاص کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو فرمایا وذالک الدین القیمہ، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اب دیکھیے یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے شروع میں نازل فرمائی، ان کو نازل فرما کر گویا کفار مکہ اور مشرکین کے سامنے اعلان کر دیا گیا کہ اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تمہاری اپنی جو کتابیں ہیں ان میں تو چینجنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں آیتیں پڑھ کر سنائے گا۔ ہم نے ایک قرآن بھیج دیا ہے جس میں تا قیامت چینجنگ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، کوئی اللہ تعالیٰ یہاں پر الرٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو، اس وقت کے کفار و مشرکین کو، کہ اگر ایمان نہیں لائے پھر بھی ان الذین کفروا، کہ جنہوں نے انکار کر دیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، کیا حشر ہوگا ان کا؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ہوں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ کفر کرنے والوں کو، نہ ماننے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بدترین مخلوق۔ جانوروں سے بھی گویا گئے گزرے ہیں، کیوں؟ جانوروں کے اندر تو عقل نہیں ہوتی، ان کو تو اختیار نہیں ہوتا کسی کام کا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اس سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہ مانے تو یقیناً وہ اس سزا کا مستحق ہے، اور اس کو یہ کہا جانا بالکل صحیح ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اولئک هم شر البریہ، کہ یہ جو ہے بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ۔ دیکھیے کس قدر پیارا انداز قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم میں ایک خاص انداز ہے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اہل جہنم کا، جہنمیوں کا قرآن میں تذکر آتا ہے تو صحابہ پر ایک رعب طاری ہو جاتا، سکتہ طاری ہو جاتا، وہ ڈرنے لگ جاتے تھے کہ کہیں ہمارا تو تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، تو فوراً ان پر خوف طاری ہو جاتا تھا جہنم کی وجہ سے کہ کہیں ہمارا خدا نخواستہ حشر نہ ہو جائے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے، صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے فوراً اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اہل جنت کا، جنتیوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں فوراً بعد۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، صحابہ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جنتیوں کا تذکرہ فوراً کر دیا جہنمیوں کے بعد، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان لائے دل سے اور زبان سے ایمان لائے، نیک عمل کیا یعنی جو اللہ نے حکم دیے تھے تمام کے تمام اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، تو ایسے لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق۔ ہمارے لیے تو الگ امتیاز بھی ہے، قرآن کریم میں ہے کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے والا جو ہوگا، اللہ کو ایک ماننے والا، اس کو بھی اللہ نے بہترین مخلوق کہا ہے۔ ان کا کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ملے گا انہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک جنات عدن تجری، جو ہے ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کون لوگ رہیں گے، یہ جو سب سے بہترین مخلوق ہے۔ فرشتوں سے بھی بہترین مخلوق ہو سکتی ہے، انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ سکتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے۔ اب آپ معلوم کریں کہ کیسے جا سکتا ہے، تو دیکھیے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کا مادہ نہیں رکھا ہے، برائی کی صفت نہیں ہے۔ فرشتے اگر چاہیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو آرڈر دے دیا انہیں، اس کی نافرمانی وہ قطعاً نہیں کر سکتے۔ انسان کیا ہے، اللہ نے دونوں صفتیں رکھی ہیں، دونوں مادے رکھے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا مادہ دونوں رکھا ہے۔ انسان چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، اور چاہے تو وہ برائی کر سکتا ہے۔ تو برائی پر قادر ہوتے ہوئے، یعنی ہم برائی پر قادر ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم برائی نہ کریں، تو اس کی بہت امپورٹینس ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے تگڑے انسان ہیں، اگر کسی ہلکے اور دبلے پتلے شخص نے آپ کو گالی دی یا آپ کو برا بھلا کہہ دیا، تو اگر آپ چاہیں تو اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اتنے اچھے خاصے تگڑے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو ایک تھپڑ میں ہی آپ سلا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ غصہ پی لیں، آپ اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، تو یقیناً یہ آپ کی جیت ہے، اور آپ کو اس پر ثواب ملے گا والکاظمین الغیظ کا، کہ غصہ پینے والے جو ہیں، قرآن کریم میں جس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو بدلہ لینے پر قادر تھا لیکن نہیں لیا، تو بڑی اہمیت ہے۔ اس کے الٹا کہ کسی تگڑے آدمی نے ایک دبلے پتلے آدمی کو برا بھلا کہہ دیا، اب وہ جو دبلا پتلا ہے وہ بدلہ تھوڑا ہی لے سکتا ہے، تو اب اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اچھے خاصے اور تگڑے آدمی نے معاف کیا ہے۔ تو انسان کے اندر برائی کا جذبہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو مانتا ہے، تو یقیناً اس کی بڑی امپورٹینس ہے۔ اسی لیے اس کو خیر البریہ، کہ سب سے بہترین مخلوق کہا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کی جنتوں میں ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں پر یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ نہیں کہ جنت میں ایک بار داخلہ دے دیا گیا اور پھر نکال دیا گیا، بلکہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ کتنا بڑا فرمان ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ پروانہ ملا ہوا ہے، یہ خاصیت،
یہ اسٹیکر ہے گویا ان کے آگے. کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں ہم، منتخب احادیث میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ رضی اللہ عنہ کیا چیز ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پروانہ دے دیا خوشی کا. کس قدر بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ یہ اعزاز جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے خطاب فرمائیں گے. کیا کہیں گے؟ یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، اے جنتیوں. جواب آئے گا لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، کہ حاضر ہیں ہمارے رب، تمام کی تمام خیر آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ اہل جنت تعجب کریں گے کہ مطلب راضی ہیں، اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ اب اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا گیا اور ہمیں جو ہے مقام دے دیا گیا جنت میں، تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ دوں؟ سب سوچنے لگ جائیں گے کہ اس سے افضل نعمت کیا ہو سکتی ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی تم پر نازل کر دی، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا وہ سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. جنت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس سے بھی بڑی نعمت نہ دوں؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا یہ جنت سے بڑی زیادہ نعمت ہے. اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم جو اعمال کریں، جو عبادات کریں، وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس لیے کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کہ یہ سوداگری نہیں ہو رہی کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بدلے جنت ملے گی. گویا آپ اپنی عبادات پے کر رہے ہیں جنت لینے کے لیے. ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ یہ ہم پے کر رہے ہیں جنت کے لیے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، پے کر رہے ہیں جنت کے لیے. یہ کوئی یہ سوداگری نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کیا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ او نادان، جزا کی، کہ تجھے کچھ بدلہ ملے گا اس کی امید چھوڑ دے، اس کی تمنا، اس کی امید ختم کر دے. خالص اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے، نہ کہ جنت. کیونکہ جنت سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. ذالک لمن خشی ربہ. اور یہ مقام کس کو ملے گا؟ یہ سب کچھ کسے ملے گا؟ جو اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہو. میں نے آپ کو بتایا خدا کا خوف یہ نہیں کہ جس طرح چور جو ہے کسی پولیس والے سے ڈرتا ہے، یا ہم سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے ڈرتے ہیں، وہ والا خوف مراد نہیں ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ نہیں مراد ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا جائے. آپ اندھیرے میں ہیں، رات کے 2 بجے آپ کسی کمرے میں اپنے اندر ہیں، لائٹ سب بند ہے، آپ گناہ کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن آپ کا دل یہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے پوری دنیا میں، خدائی اسٹوڈیو ہے پورا. انسان کیا کرتا ہے؟ کسی دکان میں یا بڑے مال میں جاتا ہے، یا ایسی سٹی میں جاتا ہے جہاں پر پورے CCTV کیمرے جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہوں، تو وہاں پر انسان کسی کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ گالی بھی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ فوراً پکڑا جاؤں گا، پکا سچا ثبوت ہوگا.
لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا کی یہ کائنات ایک پورا اسٹوڈیو ہے، خدائی اسٹوڈیو ہے یہ، اور اس میں ہماری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کتنی ہی کالی رات ہو، ہماری تمام حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اگر یہ دھیان پیدا ہو جائے اور یہ استحضار ہو جائے تو یقیناً ہم سیدھی سچی راہ پر خود ہی چلنے لگیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ سب مقام کس کو ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو دل کے اندر اور اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنتیوں کے لیے جو کچھ مقام یہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی وہ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔